یہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اور عادل ٹرین کے لمبے سفر میں تھک سے گئے تھے۔ اچانک ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جس نے ہماری توجہ اپنی جانب مشغول کر لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو ٹکٹ ماسٹر کی نظروں سے بچ رہی تھی، ابھی اس کے آنے پر سونے کا بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ میں عورت ہو کر بھی اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ لڑکی نے ایک دو بار میری طرف دیکھا تھا۔ اب جب کہ ٹکٹ ماسٹر آ گیا تھا، اسے ٹکٹ طلب کر رہا تھا، تو وہ رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹکٹ ماسٹر کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بیچاری لڑکی ساتھ ہے، یہ اسے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، آپ ہی اسے کہہ کر لڑکی کا کرایہ دے دیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بھری ٹرین میں اس کا تماشا بن جائے۔ میرے شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹکٹ ماسٹر کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کا کرایہ ادا کرنے کو وہ تیار ہیں، لہٰذا وہ اسے کچھ نہ کہیں۔ میرے شوہر کی شخصیت اور دبدبہ ایسا تھا کہ ٹکٹ ماسٹر کو یہ بات ماننی ہی پڑی۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ لڑکی تشکر بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ جھجکتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کا چہرہ انتہائی معصومانہ تھا، جسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولی میرا نام سمرین ہے، میں دوسرے ہی شہر سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اس لیے یوں ہی چلی آئی۔ میں نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں افسردگی سی چھا گئی۔ بولی میں نے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی ایک دم رونے لگی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بولے اسے کچھ رقم دے دو تاکہ یہ اپنا بندوبست کر سکے، مگر میں نے کہا یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ رقم لے کر بھی اس کا اس بھری دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہے، اور پھر یہ لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین ہے، یہ کیوں کر اس دنیا میں اکیلی گزارا کر پائے گی؟ میرے شوہر نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہم کیوں نہ اسے اپنے گھر لے چلے، یہ ہماری خادمہ بن جائے گی اور ہم اسے پڑھا لکھا بھی لیں گے، بعد میں اس کی شادی کسی مناسب گھرانے میں کر دیں گے۔ ویسے بھی اس کی عمر 13-14 سال ہی لگتی ہے، 4-5 سال بعد اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی، میرے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے، پھر اسے رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے چاروں ناچار ہمیں بھر لی، مگر وہ اس لڑکی کو گھر لانے کے حق میں نہیں تھے، کہہ رہے تھے کہ نہ جانے کس کماش کی ہوگی۔ مگر مجھے لڑکی پر ترس آ گیا، اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی، مگر جب میں اسے گھر لے کر آئی تو گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ میری ساس اس اقدام کی شدید مخالفت کی، کہنے لگی عقل مند عورتیں گھر میں ملازمی نہیں رکھتی، یہ گھر میں نقب لگاتے ہیں، پھر مالکن کو برباد کر کے رہتے ہیں۔ مگر میں نے اپنی ساس کی ایک نہیں سنی، مجھے وہ اس وقت بدنیت لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروانا چاہتی ہیں، میرا آرام نہیں کھٹکتا تھا، اسی لیے وہ مجھے بار بار منع کر رہی تھی۔ مگر مجھے بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میری ساس نے دراصل ٹھیک کہا۔ سمرین دن رات میری خدمت کرنے لگی، مجھے اس کے آنے سے بہت آرام ملا تھا۔ میں طبع شکی مزاج کی نہیں تھی، مگر ایک دن میری آنکھ کھلی تو عادل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے شک گزرا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ سلسلہ 4-5 دن تک مسلسل رہا تو مجھے شک ہو گیا۔ ایک دن میں نے جاگنے کی ٹھان لی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں نے خود پر نیند حاوی نہیں ہونے دی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے تھے۔ عادل کمرے سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ میں یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ عادل کے قدم سمرین کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، اپنی ساس کی باتیں سچ معلوم ہونے لگی، مگر میں خود کو شکستہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عادل کے پیچھے ہی کھڑی رہی جب وہ چپکے سے سمرین کے کوارٹر میں داخل ہوئے۔ سمرین نے ان کے آنے پر کسی قسم کی خوشگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے سمرین کے اس رویے پر دلی سکون محسوس ہوا۔ دل میں سمرین کی عزت اور بھی بڑھ گئی، جبکہ عادل کے خلاف دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس دن تو میں پلٹ آئی تھی، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں عادل کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ صاف ظاہر ہے آدھی رات کے وقت وہ کسی اچھی نیت سے جوان نوکرانی کے کمرے کی طرف تو نہیں گئے تھے، مجھے مگر اس موقع کا انتظار تھا۔
جب میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ سو میں خاموشی سے اس دن کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ نوبت نہیں آئی۔ سمرین کبھی دروازہ پھیر دیتی تو کبھی بات نہ کرتی۔ بلاخر عادل مایوس ہو گئے۔ ادھر سمرین ڈری ڈری رہنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھا کروں یا بڑی بیک یعنی میری ساس کے پاس رہنے کی اجازت دوں۔ کوارٹر میں اسے ڈر لگتا ہے۔ سمرین کی بات بھی صحیح تھی، وہ بیچاری میرے شور سے ہی خوف کھا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی ساس سے بات کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوگی، ان دنوں عادل کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ اب سمرین مطمئن نظر آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں خود بھی سمرین کو کسی اور جگہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی حفاظت اب میرے ذمہ تھی۔ شوہر کے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ خوشخبری ملی جو ہر خاندان کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ میں دوسری بار امید سے ہوئی تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس بار بھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ بچے کی پیدائش میں چند دن رہ گئے تھے۔ سمرین نے میری خوب خدمت کی، وہ مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہلاتی، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس سے مجھے الجھن بھی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن سمرین سے پوچھا تو وہ بولی، باجی مجھے سکن الرجی ہو گئی ہے، چہرے پر عجیب طرح کے دانے نکلے ہیں، جنہیں چھپا کر رکھنے میں بہتر محسوس کرتی ہوں، ورنہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے۔ سمرین کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے سوچا اسے کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤں گی، مگر پھر وقت نہیں ملا۔ پھر اپنی حالت ایسی تھی کہ سمرین کا ہوش نہ رہا۔ بالآخر وہ دن ہی آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، جسے پا کر میں جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میری ممتا کو سکون مل گیا تھا۔ ساس بھی اب میری قدر کرنے لگی۔ بچے کے پیدائش کے موقع پر حلیمہ دائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ برسوں سے ہمارے خاندان کی خدمت کرتی آئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ بچے کے معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے سمرین کو پاس بلایا اور بولی، بیٹی میری بات غور سے سنو، تمہاری مالکن کی حالت نازک ہے، ایسے میں انہیں 40 دن تک مسلسل مالش کی ضرورت ہے۔ اس سارے وقت میں تمہیں ان کا دھیان رکھنا ہوگا، ورنہ یہ بیمار بھی پڑ سکتی ہے۔ ایسے دنوں میں اگر سردی وغیرہ کا امکان ہو تو پھر ساری عمر یہ درد جوڑوں سے نہیں جانا۔ تم ذمہ دار بچی لگتی ہو، اپنی مالکن کا خیال رکھنا۔ میری دائی کی تاکید ساس نے بھی کی اور کہا، یہ دن بہت نازک ہوتے ہیں، اگر اپنا خیال نہ رکھا تو عمر بھر صحت مند نہیں رہ سکو گی، دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اور دقت ہوگی۔ دائی اور ساس کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے سمرین سے منت کی کہ مجھے روزانہ وقت پر مالش کر دیا کرے۔ دائی کی بات پر سمرین الجھ سے کی، بولی، میں آپ کے باقی کام کر دیا کروں گی، مجھے ان معاملات سے دور ہی رکھیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوگی تو میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گی۔ دائی اماں آپ خود آ جایا کریں نا۔ اس نے اتنا کہا تو ساس غصے میں آ گئی، لڑکی تجھے شرم نہیں آتی، اتنے عرصے سے تجھے گھر بٹھا کر کھلا رہے ہیں اور اپنے مالکن کے لیے تو اتنا سا وقت نہیں نکال سکتی، شکر کر کے تجھے یہاں رہنے کو رکھا ہوا ہے، تجھے کیا موت پڑتی ہے خود پر، یہ وقت آئے گا تو سمجھ آئے گی۔ ساس بھی تو کبھی میری حمایت میں کبھی نہیں بولتی تھی، سمرین کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئی۔ سمرین نے کیا کہنا تھا، اس دن کے بعد سے وہ میری مالش کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ اکثر نقاب سے ڈھکا ہوتا تھا۔ اب مجھے اس کے اس حلیے سے الجھن ہونے لگی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سمرین میرے بازو کی مالش کر رہی تھی۔ میری نظر دیوار پر رینگتی چھپکلی پر پڑی۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میں کچھ اس طرح سے اپنے بیڈ سے اچھلی کہ میرا ہاتھ سیدھا سمرین کے چہرے پر جا لگا۔ شاید خدا نے مجھے یہ سچ دکھانا تھا، تبھی اس کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ میں سمرین کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ سمرین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی تو تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر سمرین کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی، بولی، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر خدا کے لیے آپ میری حقیقت کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے کہا، سمرین اگر تم سچ بتا دو گی تو میں خدا کی قسم کسی سے نام بھی نہیں لوں گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے سمرین کی نیک نیتی، سمرین کے باکردار ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ تبھی سمرین نے اپنی کہانی شروع کی، بولی، میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے ہے، مگر غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں میں پلے درجے کی جہالت بھی تھی۔ میرے ماں باپ جو بیٹیوں کی پیدائش کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھے، انہیں اللہ نے اوپر تلے 5 بیٹیاں دی تھی۔ جب چھٹی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ابا کے ارمانوں پر اداسی
پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس بیوی سے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کرنی ہیں، کیوں نہ دوسری شادی کر لی جائے۔ ابھی اس بات کا چرچا گھر میں ہی ہوا تھا کہ میری ماں کو اپنی حکمرانی خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگی، کسی طرح بیٹے کی ماں بن جائے، مگر یہ قدرت کے کام ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی تھی کہ ایک عورت میری ماں کے پاس آئی اور بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک نئے پیر صاحب آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی دوا ہے جسے کھا کر عورت بیٹا پیدا کرتی ہے، ایک نہیں بلکہ جڑواں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی بات سن کر میری ماں کو حوصلہ ہوا۔ اس نے سوچا آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ شوہر سے بھی شرط باندھی، اگر اس بار بیٹا پیدا نہ کیا تو بے شک دوسری شادی کر لینا۔ اماں اس پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے ایک دوا پانی میں گھول کر کھانے کو دی اور بولی، جب بیٹا پیدا ہو تو میرے پاس حاضری دینا، ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی گھر آئی۔ 2 ماہ بعد امید سے ہوئی تو اس بار بہت مصروف تھی، ضرور بیٹا ہی ہوگا۔ بلا کر اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شاہد نے حیرت کا اظہار کیا، وہ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے، مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کی منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں 10 سال گزر گئے۔ اماں اپنی منت پوری کر نہ سکی کیونکہ ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ باجی اماں کا وہ بیٹا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ابا شہر گئے تو مجھے پتہ چلا اماں مجھے پیر صاحب کے پاس لے جانے والی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پیروں فقیروں کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ بلا آخر اماں مجھے بہلا پسلا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی۔ مجھے دیکھ کر پیر صاحب کے چیلے خوش ہوئے، اماں سے کہنے لگے اب یہ نذرانے کے طور پر ہمیں پیش کرو۔ پیر صاحب نے بھی ان کی تائید کی اور بولے تم نے 12 سال تک اس کی حاضری میں دیر کر دی، لہٰذا اب تمہاری یہی سزا ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جان سے مر جائے گا۔ اماں یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئی، مجھے پیر صاحب کے حوالے کر کے چلی آئی۔ میں روتا تڑپتا رہ گیا۔ ابا کی یاد میرے دل کو ستاتی تھی، ان کا لاڈ پیار شفقت بھرا رویہ ستانے لگا۔ میں نے وہاں پر ان لوگوں سے منت کی کہ مجھے گھر پہنچا دو، مگر کسی نے ایک نہیں سنی۔ آہستہ آہستہ مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں کا کاروبار اچھا نہیں تھا، یہ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں خود دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ہرگز بھی اس گندے کاروبار کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ بلا کر میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ اب اگلا شکار میں ہوں۔ پیر صاحب کے چیلے یقیناً میرے ہاتھ پاؤں بھی مروڑ کر مجھے بھیک منگوانے لے جائیں گے۔ اسی رات میں نے ایک مزار پر آنے والی لڑکی کی شال چپکے سے چرا لی اور پھر رات کو اٹھ کر کچھ زنانہ کپڑے پہن کر میں وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں ٹرین میں لڑکی کے حلیے میں سوار ہوا تو آپ نے بھی مجھے لڑکی ہی جانا۔ اس وقت میری آپ کے ساتھ جانے کی نیت نہیں تھی، مگر پھر مجھے پیر صاحب کے چیلوں کا بھی خوف تھا جو شہر کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ صرف ایک عورت کا بہروپیہ ہی تھا جو مجھے ان لوگوں سے بچا سکتا تھا، ورنہ میں نے سنا تھا یہ لوگ جب ایک بار کسی سے جڑ جائیں تو پھر ساری زندگی اسے نہیں چھوڑتے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا، سو میں آپ کے ساتھ چلا آیا۔ شروع میں تو میں سب ٹھیک رہا، پھر آپ کے شوہر نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے ڈر سے میں نے انہیں بہت منع کیا، انہیں دھمکی دی اگر وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان دنوں آپ امید سے ہوگی، دائی کے کہنے پر مجھے آپ کی مالش کرنا پڑی، مگر میں اس کام میں خوش نہیں تھا۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کی نظر سے دیکھا، میں آج بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال آ رہے ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے میں نے کافی بار صابن سے دھویا، مگر وہ بال نہیں جاتے تھے۔ خود کھینچنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا، اس لیے آپ سے منہ چھپا رہا تھا کہ کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا کے لیے بیوی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے پھر سے ان پیر صاحب کے حوالے کر دیں گے، مجھے بچا لیں، میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا سمرین مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک لڑکا ہو، تمہاری مجبوری بھی نہیں پتا تھی، اب اگر میرے شوہر کو علم ہوا تو پھر میری ساس کو پتا چلا تو یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے اور زیور بھی دے رہی ہوں، انہیں استعمال میں لا کر اپنے لیے کچھ بہتر کی کوشش کرو، مگر جہاں دوبارہ نظر مت آنا ورنہ میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنی الماری سے نکال کر چند زیورات اور کچھ پیسے بھی دے دیے تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ ساس کو بعد میں نے یہ کہہ دیا کہ زیورات صفائی کے لیے دیے تھے، وہاں ہونے والی چوری میں میرے زیورات ٹھیک ہو گئے۔
اس دن کے بعد سے سمرین مجھے اپنے گھر کے پاس نظر نہیں آیا، مگر آج بھی اس کی کہانی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اپنی ساس کی بات مان لیتی تو آج دل میں ایک بھانس جو موجود ہے اس کا کہیں وجود ہی نہ ہوتا۔